السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نور الأفئدة والعيون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہمارے مہمان گرامی علامہ مولانا فاروق القادری صاحب جن کا خصوصی بیان ہے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. تمام دوست احباب محبت کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ آپ کا نورانی وجدانی عرفانی خطاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جتنے بھی دوست اس نورانی محفل پاک میں شرکت کے لیے دور و نزدیک سے چل کر آئے ہیں، وقت نکال کر اس محفل پاک کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا قبول و منظور فرمائے. دوستان گرامی، اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں خصوصی طور پر، یہ ایک سرکار سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. سرکار سے محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہاں جی، کسی دا کوئی محبوب ہے، کسی دا کوئی محبوب ہے، لیکن اللہ دا شکر ہے ساڈا محبوب ہوے جڑا اللہ دا بھی محبوب ہے. ہاں جی، سرکار دی محبت دا سبر ہے. السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الف چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی نفی سے پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو اندر ٹوٹی مشک مچایا اندر ٹوٹی مشک مچایا تے جان کھلتے آئی تے جیوے مرشد مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو.
علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ عرب نے تھکا مجھے جانا نیاز میں کھایا مجھے جانا دیا مجھے عشق علامت عطا کیا مجھے عشق علامت عطا کیا او بلا حضور قیام کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کمال کی کشف دجا بے جمال کی سب یہ سلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے نعرہ تکبیر اللہ اللہ مجھ کو خدا جی کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا کسی کی بری نظر نہ لگے۔ حضرات محترم اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے کہ آپ اپنے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تمامی احباب ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، موسیہ علماء اہل سنت۔ قسام ازل قادر مطلق رب العزت کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا گرامی قدر عزت مآب اور ذی وقار حاضرین اور سامعین محترم، آج ہم جس انتہائی مسرت افزا اور خوشیوں سے بھرپور محفل میں حاضر ہیں، یہ عزیزم محمد عثمان امتیاز اور محمد حسان امتیاز کی شادی کے موقع پر سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور اپنے حبیب کے ذکر کی برکات
ان دونوں برادران کی زندگی میں شامل کرے اور زندگی کے ہر آنے والے لمحے میں رب کریم انہیں سکھ، چین، عفو اور عافیت نصیب فرمائے۔ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، کاش کہ جتنا حوصلہ اس خاندان نے کیا ہے اس رشتے کا آغاز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رشتے کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں جو میاں بیوی کا تعلق ہے اور اس تعلق سے متعلق مسائل ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری صورتوں میں تذکرہ کیا گیا۔ ایک جگہ یوں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت سارے مقامات پر اپنے ہونے کی نشانیاں پیش کی، اپنے وجود کے دلائل پیش کیے۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے مرد کے لیے بیوی کو بنایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، بیوی کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، صرف یہی غور کر لیں کہ اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بڑی اہم ہستی ہے، اور اگر ہماری بہنیں اس پر غور کریں تو انہیں اپنے مقام کو سمجھنے میں اور مقام کی حساسیت کا اندازہ ہوگا، اور وہ محسوس کریں گی کہ رب نے مجھے اپنی نشانی بنایا ہے تو مجھے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے میرا مقام اور میرا مرتبہ مجروح ہو جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ساتھ یہ بھی فرمایا میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں زندگی کا سکون اور سکھ اپنی بیویوں کے پاس نصیب ہو جائے۔ اس سے ایک قرآن نے اشارہ یہ دیا کہ گھریلو خوشگوار تعلق وہ ہوتا ہے جس میں مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون حاصل ہو۔ آج سوسائٹی میں جو کچھ دیکھا جا رہا ہے اس کے مطابق لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، نعمتوں کی کثرت ہے، لیکن گھر میں سکون کوئی نہیں ہے۔ شوہر گھر آتا ہے تو لڑائی، اور وہ لڑائی پھر بچوں پر اثر ڈالتی ہے، رات کی نیند کو اجاڑتی ہے، اور گھر کو جنت کے بجائے جہنم کا منظر نامہ بنا دیا جاتا ہے۔ اصل یہ رشتہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ قرآن نے اس رشتے کی ایک خوبی یہ بتائی کہ اس میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتہ سکون سے محروم ہے تو پھر میاں اور بیوی کو ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو رشتہ ہی رب نے سکون والا رشتہ بنایا، ہمارا رشتہ اس سکون سے محروم کیوں ہے؟ جو وجہ ہے اس وجہ کے بارے میں غور کر کے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کر کے میں نے ان دونوں کے درمیان دو چیزیں اپنی طرف سے ڈال دی۔ وہ کون سی؟ مودت اور رحمت۔ ایک ہوتی ہے محبت، محبت سے تھوڑا سا آگے کا درجہ اسے کہتے ہیں مودت۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس رشتے میں مودت داخل کر دی ہے، یعنی شوہر کے نزدیک بیوی کا مقام ایسے ہو جیسے کہ محبوبہ کا ہوتا ہے۔ بیوی آ گئی، اب اس کی نظر کسی اور عورت کی طرف نہ اٹھے، اب وہ اپنی بیوی کو ہی اپنے جنت نظیر گھر کی ملکہ بنا دے۔ اور بیوی کا کیا کام ہے کہ اس کی ساری زندگی سمٹ کر اس کے شوہر تک محدود ہو جائے۔ یہ ہے مودت، جس میں بیوی شوہر کی راہیں دیکھے کہ کب گھر آئے گا، میں اس کے لیے کھانا پیش کروں گی، میں اس کو اپنی مسکراہٹ سے، اپنے حسن اخلاق سے، اپنے کمال تدبیر سے اور اپنی باتوں سے سکون دوں گی۔ اور مرد یہ چاہے کہ میں اپنی بیوی کو عزت دوں، اس سے تحمل سے، نرمی سے، عزت سے اور وقار سے بات کروں۔ یہ جس رشتے میں موجود ہے، سمجھ لیں یہ وہ رشتہ ہے اور وہ خوش نصیب رشتہ ہے جس میں اللہ نے مودت داخل کی ہوئی ہے۔ اور جس گھر میں روزانہ گالم گلوچ کی، لڑائی جھگڑے کی آگ نکل رہی ہے، انہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ہم وہ رشتہ جس میں رب نے مودت ڈالی ہے وہ نکل کیسے گئی، وہ مودت بھاگ کیسے گئی، کہاں ہم نے خطا کی، ہم اس خطا کا تدارک کریں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس رشتے میں رحمت بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس رشتے میں ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا ہے، کڑنا ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر کا چاہنا ہے۔ یہ ہے رحمت کے خوبصورت مناظر جو اللہ نے اس رشتے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایک اور اینگل سے بھی سمو کر کیا خوبصورت تعبیر کی، اور روئے زمین کا کوئی مفکر اس رشتے کو اتنے خوبصورت اور عمدہ انداز میں کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ مرد بیویوں کے لیے لباس ہے اور بیویاں اپنے شوہروں کے لیے لباس ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اب اس لفظ پر غور کریں کہ یہ کتنی عمدہ تعبیر ہے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ بدن کو چھپانا۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کی عیبوں پر پردہ رکھیں گے، ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ رکھیں گے، ایک دوسرے کے وہ معاملات جن کا انکشاف نہیں کیا جانا چاہیے ان کو چھپائیں گے۔ یہاں تو بات ہی کچھ الٹی ہو گئی ہے۔ ہم نے بچیوں کو کیا سکھا دی ہے؟ جس بچی کو بھیجتے ہیں شادی کر کے، ماں صبح فون کرتی ہے، دوپہر فون کرتی ہے، شام فون کرتی ہے اور سارے حالات پوچھتی ہے۔ آج سس نے کی کیا ہے، سورے نے کی کیا ہے، جٹھانیوں نے کیا کہا ہے، فلانی نے کیا کہا ہے، شوہر نے کیا، ایسے انہوں دی ایسی تیسی۔ جب یہ باتیں ہوں گی بچی کو ایک سپورٹ ملتی ہے۔ وہ بزرگ بڑے دانا تھے جو بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے کہتے تھے تیے اور تیرا جینا مرنا اتھے ہے، سانو بھول جا۔ یہ لفظ جو کہہ کے بچیوں کو بیچتے تھے نا، خدا کی قسم وہ گھر آج بھی آباد ہے۔ بچی پھر دیکھیں نیا گھر ہے، نئے مزاج ہے، نئے لوگ ہیں، وہاں گرمی سردی سارے موسم آنے ہیں، تلخی اور شیرنی اور مٹھاس ہر طرح کا مزاج ہونا ہے۔ جو برداشت کرنا سیکھ لے اسی کا گھر آباد ہوگا، اور جو برداشت نہ کرے اس کا گھر آباد نہیں ہو سکتا۔
تو بڑا ہی ضروری ہے کہ بچیوں کی تربیت میں یہ شامل کیا جائے، اور یہی بات شوہر کو بھی سکھائی جائے. جو بچی آئے گی اس کا مزاج پتہ نہیں کیسا ہوگا، تم نے برداشت کرنا. کبھی یہ برداشت کرے کبھی وہ برداشت کرے تو گھر چلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ لباس کی ایک غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ بندے کا حسن و جمال ہے. لباس کے بغیر بندے کا حسن و جمال زیرو ہے. کیسا عجیب لگے گا ننگا پھر رہا ہو. لباس حسن و جمال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا، شوہر اور بیوی لباس ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو مرد اور عورت شادی سے محروم ہے، وہ ہزاروں کریمیں لگا لیں، میک اپ کر لیں، وہ اصل حقیقی حسن و جمال سے محروم ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے. بیوی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور بیوی کا حسن شوہر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. یوں ہی لباس وہ حسن اور جمال ہوتا ہے جو قد کے مطابق ہو. جو قمیض بہت زیادہ لمبی ہو اور بہت زیادہ کھلی ہو، وہ جسم کا بندے کا حسن ہے یا بندے کے لیے وہ عجیب و غریب چیز بن جائے گی. یوں ہی اگر لباس بہت زیادہ تنگ ہے، بازو باہر نہیں نکل رہا، اور اس کا سائز بہت سمٹا ہوا ہے، وہ بھی اچھا نہیں لگے گا. تو لباس تب حسن بنتا ہے کہ جب وہ قد کاٹ کے مطابق ہو. یوں ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ تب ایک دوسرے کا لباس بنیں گے جب یہ ایک دوسرے کے مزاج شناس ہو، ایک دوسرے کے لیے معاملہ فہم ہو، ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنے والے ہوں، تب یہ ایک دوسرے کا لباس بنیں گے. وہ جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس نہ بنے نا، یعنی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، وہاں پھر زیر و زبر ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک امریکی جوڑا تھا، تو وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے. دوران سفر کسی بات پر ان کی لڑائی ہو گئی آپس میں. وہ لڑائی بہت بڑھ گئی. پہلے تھوڑا سا لاؤڈلی اور اونچا بولنے لگے، پھر گالم گلوچ پر اتر آئے. سارے جہاز کے لوگ انہیں دیکھنے لگ پڑے. شوہر کا غصہ اور بڑھ گیا. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کرے ابھی یہ جہاز گرے اور تباہ ہو جائے اور تو بھی اس میں مر جائے. ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی سانو کیوں مار رہے ہو؟ نا خود مرنا ہے مرو، سانو تے نہ مارو یار. تو بات یہ ہے کہ جہاں پھر ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھے نا، مزاج شناس نہ ہو، پھر ایسی صورتحال بن جاتی. لباس کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لباس موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے. سردیوں میں سردی سے بچاتا ہے. یہ دیکھیں آپ نے بھی چادر پہنی، کوٹ پہنا ہے، موٹا آپ لباس پہنتے ہیں تاکہ سردی سے بچے. اور گرمیوں میں آپ باریک لباس پہنتے ہیں جو گرمی کے اثرات سے بچائے. تو لباس گرمی اور سردی یعنی موسم کے اثرات سے بچاتا ہے. میاں اور بیوی رب فرماتا ہے ایک دوسرے کا لباس ہے. مرد غصے میں ہے تو غصے کی گرمی کو عورت اس کا لباس ہے، عورت اس گرمی کو ٹھنڈا کرتی ہے. عورت اگر غصے کی گرمی میں ہے تو مرد عورت کا لباس ہے، وہ اسے ٹھنڈا کرے. آپ خود سوچ لیں، اگر صرف اس ایک آیت کے مطابق
ایک مسلمان مرد اور اس کی بیوی زندگی گزارنے لگ پڑے، ان کا گھرانہ جنت نظیر اور خوشگوار گھرانہ بن جائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دین ہمیں کہتا کیا ہے۔ ہم آج تک اپنے دین کو ہی پوری طرح نہیں سیکھ سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مولا علی کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کو آپ اس شعر سے اندازہ لگائیں جو مولا علی نے سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد کہا۔ حضرت علی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد انہیں بہت یاد کرتے تھے، اور جب کبھی سیدہ پاک یاد آ جائیں تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ ایک مرتبہ روتے روتے حضرت علی نے کہا، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل اللہ یدوم خلیل۔ کہنے لگے کہ یہ جو موت ہے نا، موت، اس موت نے دو پیار کرنے والوں کو الگ کر دیا۔ یہ موت کسی کو اکٹھا رہنے نہیں دیتی، جب آتی ہے تو الگ کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر مولا علی دیر تک روتے رہے اور فرمانے رہے، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد، پہلے حضور چلے گئے، فاطمہ اب تم بھی چلی گئی۔ یہ کہہ کر مولا علی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ سیدہ فاطمہ کیسی تھی، تو حضرت علی مرتضیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا فاطمہ جنت کا ایسا پھول تھی، آج بھی میرا دل و دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہے۔ اس سے مولا علی نے ایک ہمیں بات یہ سمجھا دی، اصل خلوص والا رشتہ یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے زندہ آدمی کبھی اس کو بھول نہ سکے۔ بیوی چلی گئی، شوہر اس کی یادوں کو فراموش نہ کر سکے، شوہر چلا گیا، بیوی اسے فراموش نہ کر سکے۔ یہ مقدس اور خوبصورت رشتوں کی مثالیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں کو کیا نظر لگ گئی ہے۔ جناب والا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج سے بھی بڑا پیار تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکثر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی باتیں کرتے، تو ایک دفعہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو حضور نے مجھے روک دیا، فرمایا خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ اس نے اس وقت میری خدمت کی جب کوئی میری خدمت نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اپنے وجود سے کوئی رنج، کوئی غم اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایسا محل بنایا ہے جس میں کوئی شور اور شغب نہیں ہے۔ اس لیے بیان فرمائی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں حضور کے آرام کا اتنا خیال رکھا کہ ہلکی سی آہٹ بھی نہ ہونے دیتی کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ رب نے بدلے ان کے لیے جنت میں محل ایسا بنایا کہ اس محل میں کوئی شور اور شغب نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی عورتوں سے خطاب کر رہی تھیں، سیدہ عائشہ پاک، ان کو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے شوہروں کا مقام کیا ہے؟ سنو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اگر تمہیں شوہروں کا حقیقی مقام پتہ چل جائے تو تم میں سے ہر عورت اپنے چہرے کے رخسار سے اپنے شوہر کے پاؤں پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کیا کرے۔ اس کا اتنا مقام ہے، تمہیں اس کا حقیقی مقام نہیں پتا، پتہ چل جائے تو تم ایسا کرنا شروع کر دو۔
لوگ ماں کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ اس کے قدموں میں جنت ہے، لیکن ماں کی جنت کون ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتی جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ اندازہ لگا، تو بیوی کے لیے جنت اس کا شوہر ہے، یہ شوہر کا مقام ہے اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے بڑا اچھا سلوک فرماتے تھے۔ آپ کا وہ تاریخ ساز جملہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، لوگو تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اپنی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہیں، منظر بڑا دلکش پیش آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعل مبارک یعنی جوتے پاک کو، نعل مبارک کو سی رہے تھے۔ خود دو عالم کا بادشاہ ہے لیکن گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ مرد کو پریشان نہیں ہونا چاہیے میں گھر دا کام کرا۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی میں نے تو اپنی کبھی خود گلاس پانی اٹھا کر نہیں پیا، میرا بڑا سخت مزاج ہے، میں تو جب تک کوئی پانی لے کر نہ آئے میں پیتا نہیں۔ یہ حضور کی سنت نہیں ہے، حضور تو خود اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کرتے ہیں۔ حضور اپنے نال مبارک کو سی رہے تھے اور موسم تھا گرم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے امڑ آئے۔ جب وہ پسینے کے قطرے امڑے تو ایسے لگا جیسے جو بجلی ہے نا وہ چمکتی ہے تو اس وقت ایک نور سا نکلتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے پیشانی پر جب پسینے کے قطرے آئے تو اس سے نور نکلنے لگ پڑا۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَارِكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ اس وقت حضور نے پوچھا کہ عائشہ کیا اتنے غور سے دیکھ رہی ہے؟ اس وقت سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، وہ عرب کے مشہور شاعر کا شعر ہے، آج اگر وہ شاعر آپ کے پیشانی مبارک پر امڑے ہوئے آئے ہوئے پسینے کے قطرے کو دیکھتا اور جو روشنی اور نور اس سے نکل رہا ہے تو وہ شاعر بھی اس بات کا اعتراف کرتا کہ جو شعر اس نے کہا ہے اس کے حقدار آپ ہیں۔ اس سے بہترین مصداق اس شعر کا روئے زمین پر کوئی نہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَارِكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، کہ جب تم میرے محبوب کی پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کے قطرے کو دیکھو تو اس میں سے نور نکل رہا ہے ایسے جیسے بجلی چمک رہی ہے۔ اب حضور نے جب یہ شعر سنا نا سیدہ عائشہ سے تو آپ نے ارشاد فرمایا ما سررتی منی کا سروری من کی، اے عائشہ اتنی خوشی تجھے میری پیشانی پر پسینے سے نکلے ہوئے نور کو دیکھ کر نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے تیری بات سن کر ہوئی ہے۔ کتنی اعلیٰ بات تم نے کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی ازواج کی بات پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور حضور کی ازواج حضور کی تعریف و توصیف کیا کرتی۔ یہ گھر کا اندرونی منظر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ ایک حدیث تو بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور کتنا پیار کرتے تھے اپنی ازواج سے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا لقب پتہ کیا ہے؟ ایسا لقب ہے جو کائنات کی کسی عورت کو نہیں ملا. محبوبہ محبوب خدا. اللہ. محبوبہ محبوب خدا یا محبوبہ حبیب خدا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گھر میں ایسا بھی ہوتا کبھی میں برتن سے پانی پیتی تو کچھ پانی بچ جاتا تو حضور اس پیالے کو اٹھا کر وہیں سے پانی پیتے جس جگہ سے میں نے اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے اتنا پیار کرتے, کو اتنی عزت دیتے, اتنی شفقت سے پیش آتے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. میں سناؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک کہانی سنائی. اس کہانی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے کافی ڈیٹیل سے سنائی تو سنانے میں کافی وقت لگ گیا. اس کہانی کے اندر ایک ہیرو تھا جس کے گرد وہ کہانی گھوم رہی تھی. دیر تک سناتی رہی. حضور نے اتنی لمبی کہانی سن کر بھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میاں بیوی کے درمیان جو دوری آتی ہے نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایک دوسروں کی باتوں سے اکتا جانا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا. دیر تک سناتی رہی. بات ختم ہو گئی. اس وقت حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس کہانی کے اندر جتنی اہمیت اس کے ہیرو کی ہے نا اللہ جانتا ہے میری زندگی میں اس سے کئی زیادہ اہمیت تیری ہے. اتنی بڑی بات حضور نے فرمائی. سیدہ عائشہ صدیقہ جب کبھی یہ بات یاد کرتی تو رو پڑتی تھی. کہتی تھی حضور میرا کتنا دل رکھا کرتے تھے. دل رکھتے تھے. ایک دوسرے کا دل رکھنا یہ بھی اللہ کے بڑے فضل والی بات ہوتی ہے. اور جسے اللہ کا بہت بڑا فضل حاصل ہو نا وہی ایک دوسرے کا دل رکھتا ہے. حضور نے تو کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. خاص کر کے اپنی بیویوں کا بہت دل رکھتے تھے. وہ کھانا پکائے تعریف کر دیا کرو. بلکہ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بیوی کے کھانے کی تعریف کرنے میں اگر حقیقت کا بیان نہ بھی ہو تب بھی اسے جھوٹ میں شمار نہیں کیا جائے گا. وہ بیچاری نے اتنی دیر لگائی. پہلے سبزی کاٹی, پھر ہانڈی پکائی, پھر روٹی پکائی, پھر لگایا. کوئی چیز کمی رہ گئی آپ کو پسند نہیں آیا آپ ایک جملہ کہیں گے نا اگر پسند نہیں آیا تو تھوڑی سی تنقید کریں گے اس کا دل کرچی کرچی ہو جائے گا. بظاہر وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی اندر سے ٹوٹ جائے گا. اللہ کی مخلوق ہے, کمزور ہے. عورت کمزور ہے. یہ لڑنے کے لیے نہیں ہے. کمزور سے بھی کوئی لڑا جاتا ہے. وہ لڑنے کے لیے نہیں ہے, عزت دینے کے لیے, وقار دینے کے لیے. اس کی تعریف اگر آپ کو پسند نہیں بھی آیا تب بھی اس کی تعریف کر دیں. اس سے شریعت جھوٹ نہیں کہتی. شریعت کا دل دیکھیں اور شریعت کس قدر اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے حساس ہے کہ شریعت کہتی ہے ویسے کسی اور موقع پر تو خلاف حقیقت بیان کرتا جھوٹ ہوتا, لیکن یہ رشتہ اتنا پیارا ہے اس کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کے لیے تو خلاف حقیقت تعریف کر دے گا تب بھی تیرا جھوٹ نہیں لکھا جائے گا. اس رشتے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے.
آج سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ہم جس معاملے میں کر رہے ہیں وہ بچیوں کی تربیت کے حوالے سے. ہم بچیوں کو کہتے ہیں یہ ایم اے کر لیں گے، اگے پڑھ جائے، اس کو اگے لگ گئے، اور بھی کوئی ڈگری ہے دنیا دی وہ بھی حاصل کر لیں. نہیں پڑھتی بچیاں، انہیں ساری امہات المومنین کا نام ہی کوئی نہیں پتا. مولا علی اور سیدہ فاطمہ گھر کے اندر کیسے زندگی گزارتے تھے یہ بھی کوئی نہیں پتا. جو ہمارے لیے ماڈل ہیں وہ پتہ ہی کوئی نہیں. اقبال نے تو کہا تھا بطول باش و پنہا شو ازی عصر، کہا تھا کہ اے بیٹی بطول بن جا، بطول بن جا اور اپنے آپ کو ماڈرن زمانے کی نظروں سے چھپا لے، تب تو بطول بنے گی. بطول بن، لیکن بنے گی کب؟ جب اپنے آپ کو ماڈرن زمانے کی نظروں سے چھپا لے. کیسے نظروں سے؟ ادھر تو ہر تیسرے گھر کی بچی ٹک ٹاک پر اپنی عزت روند رہی ہے، اپنی تصویریں چڑھائی جا رہے. کس کو تسکین دینے کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ وہ باپ جس نے ساری زندگی کمایا، کمر دوری ہو گئی اولاد کو پڑھانے میں، اور بچیوں کو یونیورسٹی کی ہوا کیا لگی. وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے لیے ساری خواہش، ساری تسکین اور سارا سکھ اور ساری منزل ٹک ٹاک ہے. اقبال کہتا ہے بطول باش عزیز شو پنہا شو عزیز عصر، کہ اپنے آپ کو اس زمانے کی نظروں سے چھپا لے تب بطول بنے گی. سیدہ فاطمہ کیسی تھی گھر میں؟ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. ان کی گھر کے اندر کی زندگی دیکھیں. کہتے ہیں ادب پروردائے صبر و رضا، آسیہ گردانو لب قرآن سرا. کہتے ہیں سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کی پرورش صبر و رضا کی آغوش میں ہوئی. جو مجسم صبر اور رضا تھے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. تو صبر اور رضائے الہی کی آغوش میں سیدہ فاطمہ پروان چڑھی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہم مولا علی کے گھر آئے، وہاں پر کوئی نوکروں کی فوج کوئی نہیں تھی. ایک کپڑے دھونے آئے، ایک صفائی کرنے آئے، ایک استری کرنے آئے، ایک ہانڈی پکانے آئے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اقبال کہتا ہے ہوتا کیا؟ آسیہ گردانوں لب قرآن سرا. گھر کے سارے کام سیدہ خود کرتی، حتیٰ کہ آٹے کے لیے چکی چلاتی. چکی چلا رہی ہے رسول اللہ کی شہزادی، اور لب سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اچھا، ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہیں اور چلاتے چلاتے کر دیا. کہا کیا ہے فاطمہ، آپ کی طبیعت اتنی علید ہے، آرام کر لیتی، اور فضا سے کہہ دیتی آج وہ کام کر لے. سیدہ فضا آپ کی خادمہ جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، آج ان سے کہہ دیتی سنو سیدہ کائنات کی کیسی پاکیزہ سیرت. آپ فرمانے لگی کہ اے میرے شوہر پاک، اے علی مرتضیٰ، میں نے اور فضا نے نا کام کا دن بانٹا ہوا ہے، آج میری باری کا دن ہے. اگرچہ بخار ہے لیکن باری میری ہے. میں نے آج فضا کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا. یہ سیدہ پاک کی سیرت. اور اقبال پھر تڑپ گئے یہ کہتے کہتے ہوئے کہ نوریو ہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شورش. اقبال کہنے لگے دنگ رہ گیا میں یہ دیکھ کر، یہ پڑھ کر کہ نوری اور ہم آتشی یعنی ملائکہ اور جنات سیدہ کائنات کے دروازوں پر کھڑے ہوتے اور اجازت طلب کرتے ہماری ڈیوٹی لگا دے، اور وہ جنات اور فرشتے جو تابعدار ہیں سیدہ کائنات کے، لیکن سیدہ کائنات خود تابعدار ہیں اپنے شوہر علی مرتضیٰ کے. نوری
اور ہم آتشی یعنی جنات اور ملائکہ وہ اس انتظار میں ہے کہ سیدہ کائنات ہماری طرف ایک نظر رضا والی ڈال دے، ہم سے راضی ہو جائے. اور سیدہ پاک یہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر علی مرتضی مجھ سے راضی رہے. گم رضائش در رضائے شوہرش، سیدہ پاک تو اپنے شوہر کی رضا میں گم ہے، بس علی مجھ سے راضی رہے، اس بات کی تلاش میں. یہ باتیں اگر ہماری بچیوں نے پڑھی ہوں تو وہ گھر میں کچھ صبر اور تحمل والی زندگی گزاریں. اور سیدہ پاک نے جو بات کی علامہ اقبال کی میں بات پوری کر دوں کیونکہ اس بات میں حظ اور تسکین ہی بہت ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ کائنات نے ایک مفلوق الحال، ایک خستہ حال فقیر کو دیکھا، کہہ رہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. سیدہ کائنات کے پاس اس وقت ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، گھر آ گئی، ایک چادر اٹھائی اور یہ وہ چادر تھی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دی تھی. خدیجہ پاک کی چادر. اور عورت کے لیے سب سے زیادہ محبت اس سامان سے ہوتی ہے جو ماں باپ نے دیا ہو. اس میں سے کوئی گلاس پلیٹ ٹوٹ جائے نا، عورت کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اس کی اہمیت وہ عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں کتنی ہے جو ماں نے ڈنر سیٹ دیا تھا، ٹی سیٹ دیا تھا. یہ ہم نہیں اس بات کو محسوس کر سکتے. اب سیدہ خدیجہ پاک جنتی عورتوں کی سردار، سورے سادات کی نانی، انہوں نے ایک چادر دی تھی سیدہ پاک کو. سیدہ پاک نے وہ چادر نکالی اور حسنین کریمین کو دی. فرمایا فلاں یہودی کو یہ چادر بیچ دو اور جو پیسے ملے وہ فقیر صدا لگا رہا تھا اسے دے آنا، اسے دے آنا. چادر خود را با یہودی چادر خود را فروخت. کہ سیدہ پاک نے، اقبال کہتے ہیں کہ اپنی چادر ایک یہودی کو بیچ دی تاکہ وہ فقیر، وہ صدا لگانے والا محروم نہ جائے. لیکن لطف کی بات یہ ہے جو تربیت کا سامان ہے، سیدہ کائنات نے خود نہیں بیچی، حسنین کریمین کو دی اور ان کے ہاتھوں سے فقیر کو دلوایا. تو اقبال کہتے ہیں میں کیوں نہ کہوں مادراں را اسوہ کامل بطور، کہ ماؤں کے لیے سب سے عمدہ نمونہ سیدہ کائنات کی ذات ہے. ماں اگر ان کو دیکھ کر اپنے شب و روز گزارے تو پھر جو بچے پیدا ہوں گے وہ حسنین کریمین کی غلامی والے بچے پیدا ہوں گے. جناب والا آج ضرورت اسی بات کی ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو ان امہات المومنین اور پاکیزہ ہستیوں کی سیرت سے آگاہ کریں. ادھر حسنین کریمین دیکھیں نا کس طرح اپنی والدہ کا ادب کرتے ہیں، والد کا ادب کرتے ہیں. یہ سارے جو تربیت کے اصول ہیں وہ اس پاک گھرانے نے وضع کیے ہیں. اگر ہم اپنی اولاد کو، ہمارا مسئلہ پتہ کیا جی، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بڑے نیک اور پارسا بنے، لیکن ہم پڑھاتے وہ کچھ ہیں جن کا نیکی اور پارسائی کے حوالے سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا جتنا گہرا تعلق نیکی اور پارسائی والے سبق سے ہمارے بزرگوں کی اور ائمہ دین کی اور پاکیزہ ہستیوں کی سیرت سے ہوتا ہے. اب میں آخر میں دونوں نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی، آپ کی زندگی کا نیا موقع ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے. حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ بے شک سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں سادگی زیادہ ہوتی ہے.
یہ سادگی ہے. اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی پٹاخے آج نہیں بج رہے، کوئی بینڈ باجے نہیں آئے، کوئی یہاں پر ناچ گانے والا شراب والا کام نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے یہ سادگی جو آپ نے قائم کی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے. دوسری بات حضور نے فرمائی ہے اعلن النکاح، نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے. وجعلوها فی المساجد، اور نکاح مسجد میں کیا کر. بندہ کتنے خرچوں سے بچ جاتا ہے. نکاح مسجد میں، اللہ کے گھر ہو. یہ بھی آپ ہمت کریں. آج محفل یہاں ہوئی ہے، نکاح کا بھی مسجد میں اہتمام کر لیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکت ہوگی. حضور نے فرمایا تو برکت تو ہونی ہونی، اس کی بھی برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کو. اہم ترین بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ہے تحمل اور برداشت کی. وہی گھر بستا ہے جس گھر کے رہنے والوں میں برداشت ہوتی ہے. آپ کا مزاج، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا لائف سٹائل، ممکن ہے آنے والے جو آپ کی زندگی میں آپ کا ہم سفر ہے اس کو سمجھنے میں وقت لگے گا، ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے میں وقت لگے گا. برداشت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے سب سے آخر میں جو باتیں، جو وصیتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی لوگو اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. عورتوں کے معاملے میں اب آخر میں حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہی بات کرنی ہے جو سب سے زیادہ امت کے لیے اہم ہے. ان باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، دست دراز نہ کرنا، ظلم اور ناانصافی نہ کرنا، ان پر ان کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا. جو لوگ زندہ ہیں بیویوں کی دل دکھے ہوں گے ان سے معافی مانگو، اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، اگلے بوجھ ہلکے ہو جائیں. اللہ پاک اپنا فضل اور مہربانی فرمائے اور اس گھرانے کو شاد اور آباد رکھے اور خوشیوں کا سایہ اس گھر پر ہمیشہ رہے. حضور نے فرمایا التمس النکاح التمس الرزق فی النکاح، نکاح کرو، نکاح میں اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے. نکاح میں رزق بھی ہے. میری اس پر ایک ویڈیو بھی ہے کہ عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اچھا رزق سے مراد یہی نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہو جائیں. بندہ یہی سمجھتا ہے کہ پیسے بڑھ جائیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ آپ حدیث سناتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے مرد کو رزق ملتا ہے، تو میری بیوی جدوں دی آئی ہے میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا. تو رزق کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، صحت بھی رزق ہے. آپ کو اللہ نیکی کی توفیق دے یہ بھی رزق ہے. عمر بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے. اللہ کی طرف سے کوئی حکمت اور دانائی عطا ہو وہ بھی رزق ہے. اولاد مل جائے یہ بھی رزق ہے. اب جو رزق بندے کے لیے بہتر ہے نا، اللہ بیوی کی وجہ سے وہ رزق عطا کر دیتا ہے. اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. حضور نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں تو اللہ ان کا آدھا دین مکمل کر دیتا ہے. آدھا دین مکمل ہو گیا، باقی آدھے دین کی اب وہ حفاظت کریں، اس کے بارے میں سوچیں. اللہ ہم سب کو سوچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ. صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ
فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام۔ زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، صلاۃ و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ تمام ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام، خصوصاً حضرت مولا کائنات اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہما کی بارگاہوں میں عطا فرما۔ صحابہ و صحابیات، بدر سے لے کر کربلا اور آج تک کے شہیدان اعظام اور تیرے تمام بندگان خاص کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً یہ ثواب بھائی حسان اور بھائی امتیاز کے، عثمان کے، ددیال ننیال کے جتنے بزرگ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کو یہ ثواب عطا فرما۔ میرے اللہ، جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کے اعزا و اقربا، رشتہ داران، فوت شدگان کو یہ اجر عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے ذکر اور اپنے حبیب کے ذکر اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے صدقے ان دونوں بھائیوں کی زندگیوں میں ہمیشہ خوشیوں کا بسیرا رکھنا، انہیں نصیب فرمانا۔ میرے اللہ، ان کو اپنی بیویوں سے محبت دینا اور ان کو بیویوں کو ان سے محبت کرنے کی توفیق دینا، دونوں جوڑوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دینا، اور میرے اللہ اپنے ماں باپ اور اپنے ساس سسر کا احترام کرنے کی توفیق دینا۔ میرے اللہ، ایسی غفلت سے بچانا جو تیری ناراضگی کا باعث ہو۔ میرے مولا، جن کے بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، ان کو پاکیزہ رشتے دے دے۔ خصوصاً بچیوں والوں کو اپنی بچیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں نصیب کرنا، بچیوں کے غم سے بچانا۔ اے اللہ، جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، انہیں سسرال میں عزت دے، اولاد نصیب کر دے۔ جن کے رشتے ٹوٹ گئے، طلاق یافتہ ہماری بہنوں بچیوں پر رحم کر دے۔ تو صرف ایک کواری، باقی ساری بیوہ یا طلاق یافتہ سے نکاح کیا۔ میرے اللہ، اپنے حبیب کی سیرت کو زندہ کرنے کی اس امت کو توفیق عطا کر دے۔ ہماری ان بہنوں جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہیں، ان کے گھروں کو بھی آباد کر دے، ان کو بھی اس سوسائٹی میں ایک عزت والا سہارا نصیب کر دے۔ وہ بہنوں بھائیوں کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہیں، اے اللہ ان پر فضل اور مہربانی کر۔ میرے اللہ، اپنے فضل اور اپنے مہربانی سے ان بچوں کی شادی کے جو باقی معاملات باقی ہیں، بارات کے، ولیمے کے، اے اللہ اس میں خیر پیدا کرنا اور خیر کے ساتھ مکمل فرمانا۔ اور آج کی اس محفل کو باقی لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ان سب کے لیے بھی ایک نمونہ بنا، سب کے لیے ایک ترغیب بنا۔ اے میرے اللہ، جو دعائیں ہم نے کی بہت کم ہیں،
اپنی رحمتیں اور برکتیں شامل کر، خصوصاً ان بچوں کے ماں باپ کے جو خواہشیں اور امیدیں اور خواب ہیں وہ پورے فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا